بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 27 کا خلاصہ۔ سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت 5 قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جبیر بن مطعم ایمان لانے سے پہلے کفار کی طرف سے مشرکین کی طرف سے کسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب یہ آیت آئی ان عذاب ربک لواقع، تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرے دل پر ایسا خوف طاری ہوا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو میں ایسے ڈر گیا کہ یہی آیت سبب بنی ان کے ایمان لانے کی۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت وہ گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے باہر سے گزرے، ایک مسلمان سورہ طور کی تلاوت فرما رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تو حضرت عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو اتنا فضیلت والا صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے صحابی اور خلیفہ راشد صحابی اور اتنی فضیلت والا جلیل القدر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ 1 ماہ تک وہ گھر سے باہر نہیں آئے۔ لوگ ان کی خیریت دریافت کرنے جاتے، عیادت کرنے جاتے، لیکن ان کی بیماری کا کسی کو علم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو کیا ہو چکا ہے۔ تو جب صحابہ کرام اتنی بشارتوں کے باوجود اور اپنے اعمال میں وہ سب سے آگے، اور اللہ رب العزت نے ان سے دنیا میں اور راضی ہونے کا وعدہ کیا، جنت دینے کا وعدہ کیا، جنتی ہونے کا وعدہ کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان سب وہ بشارتوں کے باوجود، انعامات کے باوجود ان کی یہ کیفیت کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں کتنا زیادہ تھا۔ تو آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے، ہم سب کی کیا حالت ہے کہ ہم اتنے گناہوں میں غرق ہونے کے باوجود پھر بھی بے خوف ہو کر گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ رمضان کا کوئی ہمیں احترام ہے، نہ روزے کی کوئی قدر ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو بالکل جری ہو کر ہم گناہوں میں دن و رات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے عافیت والا وہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں خصوصی فضل و کرم سے وہ معاف فرما دے، رحم والا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کی وہ نعمتوں کا بیان کیا ہے، جنتی لوگوں کا بیان کیا ہے کہ حور و غلمان ان کو ہم دیں گے، پھل پھول ان کے لیے تیار ہوں گے، لذیذ پھل ہوں گے، گوشت ہوگا، ہر قسم کی نعمتیں ان کو جنت میں مہیا ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مشرکین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ ان کی وہ اظہار ثانیوں سے پریشان نہ ہوں۔ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت پھر وہ گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں، جو بھی آپ بولتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کا حکم آگے آپ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ اس بیان کی، معراج کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں وہ دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کا نظارہ کیا، بیت معمور گئے، سدرۃ المنتہا دیکھی۔ تو ان واقعات کا ذکر ہے۔ مشرکین کے اللہ رب العزت نے مذمت کی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، قیامت کے وہ احوال بیان کیے ہیں، اور فرمایا کہ ہر انسان وہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ کسی انسان پر نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے خود کیا، اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔
اور فرمایا کہ جانا کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو جو ہے نا اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ وعدوں کا ذکر کیا، اپنی جنتیوں کے لیے جو وعدے کیے ہیں، اور جہنمیوں کے لیے کس چیز کی جو وعیدیں ہیں ان کا بیان کیا۔ مومنین کے لیے بشارتیں ہیں، مجرمین کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو ڈرایا ہے، ان کے لیے عبرت ہے۔ اور نبوت رسالت کو جتنے بھی تمام بنیادی عقائد ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ قرب قیامت کا ذکر ہے، اور شق قمر کا جو معجزہ تھا، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو جب معجزہ مطالبہ کیا کہ آپ معجزہ دکھائیں ہم ایمان لائیں گے، معجزہ دیکھ لیا پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہ لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جانا کہ بعثت انا والساعة كهاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ میں اور قیامت جو ہے جیسے یہ 2 انگلیاں ہاتھ کی جو ہے ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی جو ہے نا میرے اور قیامت کا فاصلہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ گزر چکا ہے وہ جو ہے بہت طویل زمانہ گزر چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے جو کہ آپ کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ گزر چکا ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو جو ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا آسان کر دیا کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، سبق حاصل کرنا چاہے قرآن سے، قرآن پر عمل کرنا چاہے اور دین اسلام کی طرف اس کا رجوع ہو، رغبت ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، تو اس کے لیے ہم نے اس چیز کو آسان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے پورے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو ہے جو اردو اپنی زبان ہوتے ہوئے بھی ایک لائن نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کو جو ہے وہ روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ جانا کہ سب کچھ ہم نے جو ہے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے، مجرمین کے لیے وعید ہے۔ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ سورہ رحمان اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کی دلہن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کے اندر دنیا بھی ہے، قرآن پاک کے اندر آخرت بھی ہے، پوری زندگی کا دستور حیات ہے۔ تو قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو قرآن اہل القرآن بنایا ہے وہ سب سے معزز لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے، سب سے بہترین لوگ یہی ہیں۔ تو یہی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی انسان کی تخلیق سے پہلے بھی جو ہے وہ قرآن کا ذکر کیا ہے۔ خلق الانسان بعد میں کہا، علم القرآن پہلے کہا۔ تو قرآن جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو ہے اس نعمت سے نوازا ہوا ہے بہت جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں اور سعادت والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورج کا ذکر کیا، سورج ہم نے بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، زمین، آسمان، میوے، اناج، پھل پھول، باغات، سبزیاں، پانی، دریا، سمندر، تمام کی تمام ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے دنیا کی نعمتیں، پھر آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی، جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی، جہنمیوں کو جو ہے عذاب میں جو ہے وہ آگ ہوگی، شعلے ہوں گے، دھواں ہوگا، جہنم میں گرم پانی ہوگا، اس کا ذکر کیا۔ 31 بار اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمتیں، کتنی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ جھٹلا سکتے ہی نہیں ہو، اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہوئی ہیں کہ انسان ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے امام راضی نے کہ جب انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا جانا کہ میں تو آپ کی نعمتوں کا کس طریقے سے شکر ادا کروں، کہ کس نعمت کا شکر ادا کروں، آپ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جانا کہ آپ کی یہ سوچ کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں میں ان کو گن ہی نہیں سکتا، تو میں شکر کیسے ادا کروں؟ یہی آپ کا شکر ہے،
یعنی آپ نے اعتراف کر لیا، اقرار کر لیا کہ اتنی بیش بہا نعمتیں ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تو یہی آپ کا شکر ہے، یہی شکر گزاری ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تاکہ اللہ بڑھا دے ان نعمتوں کو۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ سورہ واقعہ، اس کو سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ رب العزت پوری زندگی جو ہے اس پر کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آنے دے گا۔ تو ہم سب کو جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 رکوع ہیں، آرام سے انسان 5 منٹ میں آرام سے جو ہے وہ تلاوت کر سکتا ہے اس کی۔ تو روزانہ سورہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیا جائے، کبھی پوری زندگی میں جو ہے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو جو ہے وہ فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت اپنی غیبی جو ہے وہ خزانوں سے اسباب پیدا فرمائیں گے اور غیبی خزانوں سے آپ کی مدد و نصرت فرمائیں گے۔ قرب قیامت کا ذکر ہے، زلزلہ آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اس چیز کا ان واقعات کا ذکر ہے۔ پھر جنتیوں کا ذکر ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اور ایسے لوگ والسابقون الاولون، تو جو جنتی جو ہے وہ سبقت لے جائیں گے، ان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور فلا اقسم بمواقع النجوم، ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ قرآن جو ہے وہ معزز اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ایک تحفہ ہے انسان کے لیے۔ آگے جو ہے اس کو بے وضو چھونے سے منع کیا گیا، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو ان واقعات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کا ہے، اور زمین آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، زمین آسمان کی جتنے بھی میراث ہے سب کچھ اللہ کی ہے، اور دنیا سے تم نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا، سب کچھ جو ہے نا وہ ادھر ہی رہ جائے گا، آخرت میں وہی کچھ کام آئے گا جو دے کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ مومنین کو حکم ہے کہ منافقین اور یہود و نصارہ کی طریقوں پر نہ چلو، ان کی طرح جو ہے وہ دنیا کی زندگی سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکہ ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی دنیا ہے، دنیا ہمیشہ نہیں رہنا۔ انسان کتنی عمر ہے انسان کی؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 150 سال ہو جائے گی، آخر موت ہے۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سنہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کا ذکر سن کے ایمان والوں کے دل میں خشیت طاری نہیں ہوتی؟ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، خوف طاری نہیں ہوتا، رعب طاری نہیں ہوتا، اللہ کا خشوع و تقوی جو ہے وہ نہیں آتا ان کے دلوں میں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا، لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالو، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں اتنی کوشش کرو جتنا یہاں پہ رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں پہ رہنا ہے۔ ہم آئے روز جو ہے اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے جو ہے نا خود جو ہے لوگوں کو جنازے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جنازہ پڑھا کر دفنا کر پھر اپنی جو ہے وہ سابقہ زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں اور وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے۔ موت جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ نصیحت ہے، واعظ و نصیحت ہے، سب سے بڑا بیان، سب سے بڑی جو ہے نا وہ نصیحت کی بات جو ہے دوسروں کی موت جو ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے کہ روزانہ ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ رہے ہیں لوگوں کو، لیکن اس قبر کو بھی دیکھ رہے ہیں، مردے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا دنیا سے جانا بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اپنے اعزہ اقربا، اولاد، والدین ان کو دفنا کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے ہمیں اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے تو دنیا کے اندر مقابلہ نہ کرو لوگوں کا، کہ فلاں جو ہے اس نے کوٹھی بنا لی ہے، میں نے کوٹھی نہیں بنائی،
لہٰذا میں بھی جو ہے دن رات ایک کر کے کسی طریقے سے حلال ہے حرام ہے جو بھی ہے ظلم ہے سب کچھ دبا کے حق دبا کے لوگوں کا اور جو ہے نا کوٹھیاں بنا لوں، فلاں کے پاس گاڑی ہے اچھی میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا میں بھی جو ہے وہ چوٹی کا زور لگا کے جو ہے وہ اچھے سے اچھی گاڑی خرید لوں، فلاں کے پاس مال و دولت ہے میں بھی جو ہے فل زور لگا کے اس سے آگے نکلوں۔ دنیا کے اندر مقابلہ نہ کرو کسی کا، مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی مغفرت میں مقابلہ کرو، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مقابلہ کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانے میں مقابلہ کرو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ دن رات ایک کر کے جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہ بخشوا رہا ہے، تو مجھے بھی جو ہے اس سے بڑھ کر جو ہے کوشش کرنی چاہیے اور جو ہے اپنے رب کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، رب کے سامنے اپنے گناہ بخشوانے چاہیے، اللہ سے لپٹ جانا چاہیے، اللہ سے مانگ، جس طرح بچہ جو اپنی ماں سے جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے لپٹ جاتا ہے، اس کے کپڑے پکڑ لیتا ہے اور جو ہے وہ اپنی بات منوا کے رہتا ہے، ماں اس کو جو ہے اس کا مطالبہ پورا کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ بچہ راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اپنے رب سے لپٹ جاؤ کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا ہم تجھ سے مانگتے رہیں گے، ہم توبہ کرتے رہیں گے، ہم روتے رہیں گے، ہم استغفار کرتے رہیں گے، ہم اپنے گناہوں کے اقرار کرتے ہیں، تو اپنے فضل والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما، معاف کروا کے جائیں گے آج یہاں سے۔ تو ایسے لپٹ کر اور اپنے دل سے خلوص سے آہوزاری سے جو ہے اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جو ہے وہ جنتی ہونے کا شرف حاصل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ ہماری مغفرت فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو چکا ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب کا آخری کلمہ ہو، تو من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم جو ہے وہ جنتی بن جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس طلب کو، ہمارے اس خلوص کو، ہماری اس کوشش کو جو ہے قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ اور کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔